أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الشعراء آیت نمبر 105 سے 122۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر خیر آیات زیر تفسیر میں کیا جا رہا ہے۔ اس سے قبل پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی و تشفی کے لیے اور کفار کو ڈرانے کے لیے اور ان کو وارننگ دینے کے لیے اللہ رب العزت نے دو پیغمبروں کا تذکرہ فرمایا۔ ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اس سے قبل حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ۔ اب اللہ رب العزت نے ان دونوں کے ذکر خیر کے بعد آیات زیر تفسیر میں اپنے ایک اور اولو العزم اور بڑے جلیل القدر پیغمبر کا تذکرہ فرمایا ہے، جن کا نام نامی اسم گرامی ہے حضرت نوح علیہ السلام،
اور جن کے نام سے قرآن مجید میں باقاعدہ ایک سورت بھی موجود ہے۔ 950 سال اس اللہ کے عظیم پیغمبر نے اپنی قوم کو بت پرستی سے اور شرک کی غلاظتوں سے نکالنے کے لیے اور توحید سکھانے اور سمجھانے کے لیے جستجو اور کوشش کی۔ اللہ اکبر۔ لیکن اس کے باوجود صرف تھوڑے سے لوگ ایمان لائے، اکثریت حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے۔ اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں جا بجا کیا، بہت زیادہ ذکر ہے حضرت نوح علیہ السلام کا قرآن مجید میں، چونکہ اس سے قبل ہم حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ سورۃ الاعراف میں، سورہ یونس میں، سورہ مومنون میں، سورہ انبیاء میں، بنی اسرائیل، فرقان، کئی ایک صورتوں میں پڑھ چکے ہیں۔ اس لیے یہاں اختصار کے ساتھ ہم حضرت نوح علیہ السلام کا اور ان کی قوم کا قصہ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے تو حضرت نوح علیہ السلام کے وعظ و نصیحت کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو جو وعظ کیا، اس کے بعد قوم کا آگے سے کیا جواب تھا، کیا رد عمل تھا، اور پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کو قوم نے دھمکیاں دینا شروع کر دی، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام نے بالآخر جب دیکھا کہ اب یہ مزید ایمان لانے والے نہیں ہیں، تھوڑے سے لوگ ہیں اور وہ بھی اکثریت ان میں سے کمزور لوگوں کی ہے، تو نوح علیہ السلام نے پھر اللہ پاک سے اس قوم کی تباہی و بربادی کے لیے بد دعا کی، جس کا قرآن مجید میں اور بھی کئی مقامات پہ تذکرہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ قوم کس طرح غرق ہوئی، اللہ کا کیسے عذاب آیا، اس کا تذکرہ ہے۔ آئیے قرآن مجید ہی کے الفاظ میں پڑھتے ہیں۔ کذبت، جٹلا دیا، پہلا لفظ ہی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے والا کہ اے نبی، اگر یہ مکہ والے آپ کو جٹلا رہے ہیں، آپ کو صادق اور امین جاننے ماننے کے باوجود یہ آپ کی تکذیب کر رہے ہیں اور آپ کو اللہ کا سچا رسول نہیں مان رہے، تو یہ کون سی کوئی انہونی ہے، یہ کون سی کوئی نئی بات ہے؟ آج سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے صدیوں پہلے جو بت پرستوں کی طرف بھیجے جانے والے پہلے نبی، پہلے رسول تھے حضرت نوح علیہ السلام، ان کی قوم کا طرز عمل ہی دیکھ لیجئے۔ کذبت، جٹلا دیا، قوم نوح، قوم نوح نے، المرسلین، رسولوں کو، صرف رسول نہیں کہا، رسولوں کو، اس لیے کہ تمام رسولوں کی بنیادی دعوت تقریباً ایک ہی ہوتی ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کے حوالے سے۔ اس لیے اگر کوئی شخص ایک پیغمبر کو جٹلاتا ہے، گویا کہ وہ تمام رسولوں اور پیغمبروں ہی کو جٹلا رہا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی ایک پیغمبر کے کہنے پر شرک نہیں چھوڑتا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے سارے پیغمبروں کی دعوت ہی کو جٹلا دیا اور ٹھکرا دیا ہے۔ اس لیے فرمایا کذبت قوم نوح المرسلین، قوم نوح نے رسولوں کو جٹلا دیا یا جٹلایا۔ نوح تھا اور آگے چونکہ المرسلین تھا، اس لیے جب تنوین کے بعد والا لفظ الف لام سے شروع ہو رہا ہو تو الف لام کا تقاضا ہے کہ پیچھے والے حرف کو ملایا جائے اس کے ساتھ، لیکن ملانے کے لیے ایک حرکت ہونی چاہیے، ایک زبر، ایک زیر، ایک پیش، یہاں دو تھی، تو ایسی صورت میں پھر یوں کر لیا جاتا ہے
کہ نوحی ایک زیر پڑھ لی گئی اور ایک زیر وہ تنوین کی جو آواز آ رہی تھی نا نون کی، اس نون کے نیچے زیر لگا کر آگے ملا دیا گیا، نوحی نیل مرسلین اذ قال، جب کہا، لہم ان سے، اخو بھائی، ہم ان کا، جب ان سے ان کے بھائی نے کہا، نوح نے، جب ان سے ان کے بھائی نوح نے کہا، الا تتقون، کیا نہیں تم ڈرتے، الا نہیں، کیا نہیں، تتقون، تم ڈرتے۔ نوح علیہ السلام کہ ان کے ساتھ، قوم کے ساتھ نسبی تعلق کو واضح کیا جا رہا ہے، کیونکہ پیغمبر جن علاقوں میں عام طور پہ بھیجے جاتے تھے وہ زیادہ تر تو پیغمبروں کے اپنے رشتہ دار، چاچے بابے اور خاندان اور فیملی کے لوگ ہوتے تھے، تو اس لحاظ سے اللہ پاک نے فرمایا کہ جب ان سے ان کے بھائی نوح نے کہا، تو ظاہر ہے نوح علیہ السلام ان کے رشتہ دار تھے اکثریت کے، نسبی تعلق، اور یہ ان کی خیر خواہی کی طرف اشارہ ہے کہ دیکھو وہ تمہارا بھائی ہے اور وہ تمہیں ایک خیر خواہی کی بنیاد پر دعوت دے رہا ہے، اس کے باوجود ان ظالموں نے ان کو ٹھکرا دیا، جھٹلا دیا۔ تو دعوت کیا دی نوح علیہ السلام نے، الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں؟ کیونکہ یہ تقوی، یہ ڈر، یہ بنیادی چیز ہے حق کو قبول کرنے کے لیے۔ جب تک انسان کے دل میں کسی چیز کا ڈر نہ ہوگا اتنی دیر تک انسان اس سے بچنے کی کوشش نہیں کرتا۔ اس لیے فرمایا الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں؟ انی، بے شک میں، لکم، تمہارے لیے، رسول، ایک رسول ہوں، امین، امانت دار، ٹرسٹ وردی میسنجر، امانت دار رسول، رسول امین۔ یہ اشارہ ہے کہ میں نے تمہارے اندر ایک زندگی کا حصہ گزارا ہے، تو تم میری صداقت، میری حقانیت، میری امانت داری کو بخوبی جانتے ہو کہ میرا تمہارے ساتھ نبوت اور رسالت سے پہلے کیسا رویہ تھا، کیسا برتاؤ تھا۔ اور ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ پاک نے، ان کی طرف سے بھی اللہ پاک نے قرآن مجید میں یہ قول نقل فرمایا کہ آپ نے بھی اپنی قوم کو یہ کہا تھا۔ سورہ یونس آیت نمبر 16 میں یہ موجود ہے، فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ ارے ظالموں، میں نے اس سے قبل تمہارے اندر زندگی کا ایک حصہ گزارا ہے، 40 سال گزارے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور 40 سالوں میں تمہیں یہ اندازہ نہیں ہو سکا کہ یہ انسان سچا ہے یا جھوٹا ہے، تو عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ تو یہ اس سے ملتی جلتی بات ہر پیغمبر ہی کہتا رہا قوم کو کہ بھائی میرے سابقہ کردار کو ذہن میں رکھو، بے داغ ماضی، انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں۔ فاتقوا اللہ، بس اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ، وَأَطِیعُونَ، اور کہا مانو میرا، اطیعون کے آخر میں نون کے نیچے زیر بتا رہی ہے کہ آخر سے چھوٹی یا حذف ہو چکی ہے، جس کو ترجمہ میں قائم رکھا جائے گا۔ وَأَطِیعُونِی تھا اصل میں، اور میرا کہا مانو۔ دیکھیے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کتنی اہم ہے، ہر رسول کی اطاعت اور فرما برداری ان کی قوموں اور امتوں پر ضروری تھی۔ یہاں تو صرف اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے اور رسول کی اطاعت کرنے کا حکم ہے، لیکن قرآن مجید کے دیگر مقامات پہ حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ اور ان کے وعظ کے اور حصے بھی نقل کیے گئے ہیں، جیسے سورۃ المومنون ہے آیت نمبر 23، وہاں اللہ پاک نے کیا فرمایا،
یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں۔ اور اسی طرح سورہ نوح آیت نمبر 3، وہاں اللہ پاک نے فرمایا ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، تینوں باتیں اکٹھی فرما دی۔ عبادت صرف اللہ کی کرو اور اس سے ڈرو بھی، اور میری اطاعت و فرما برداری بھی کرو۔ فرمایا فاتقوا اللہ واطیعون، پس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو یا میرا کہا مانو۔ وما اسألکم، اپنی رسالت کے ثبوت میں اور اپنی خیر خواہی کا اظہار کرنے کے لیے مزید انہیں یہ کہا کہ عام طور پہ جو لوگ روحانی پیشوا ہونے کے دعوے دار ہوتے ہیں وہ لوگوں سے کچھ مفادات رکھتے ہیں، وہ اپنی کوئی گدی جمانا چاہتے ہیں، کوئی مال و زر جمع کرنا چاہتے ہیں، کوئی اپنی سرداری حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو فرمایا وما اسألکم، اور نہیں میں سوال کرتا کم تم سے، علیہ اس پر، اس دعوت پر، اس نبوت و رسالت کی ذمہ داری کو ادا کرنے پر، من اجرن، کسی اجرت کا، میں اس پر تم سے کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا۔ ان اجریہ، ان کا یہاں معنی ہوگا نہیں، کیونکہ آگے جملے میں الا آ رہا ہے۔ ان اجریہ، نہیں ہے میرا اجر، نہیں ہے میری مزدوری، الا علی رب العالمین، مگر رب العالمین ہی کے ذمے۔ اس کا بدلہ تو میں نے اپنے رب سے لینا ہے، اس کی مزدوری میں نے تم سے تھوڑی لینی ہے۔ تو یہ بات سنانے کے بعد کہ میں تم سے کچھ مانگتا بھی نہیں، کوئی تقاضا بھی نہیں، فاتقوا اللہ، دوبارہ وہ بات رپیٹ کی جو پیچھے گزر چکی ہے۔ فرمایا کہ فاتقوا اللہ، پس اللہ سے ڈر جاؤ، واطیعون، اور میرا کہا مانو۔ یہاں بھی اطیعون کے آخر میں چھوٹی یا حذف ہے۔ قالوا، انہوں نے کہا، کیا نؤمنو، ہم ایمان لے آئیں، نؤمنو ہم ایمان لے آئیں، یؤمنو تؤمنو اؤمنو نؤمنو، انؤمنو کیا ہم ایمان لے آئیں، لکا تجھ پر، واتبع واو جب کے، حالانکہ واو حالیہ ہے یہاں، اتبع پیروی کی ہے کا تیری، الارذلون، ارذلون کے آخر سے واو نون اتار دیں تو باقی لفظ واحد ہوگا۔ الارذل کہتے ہیں سب سے کمتر، لویسٹ، اور اس کی جمع ارذلون۔ واتبعک الارذلون، جبکہ تیری پیروی کرنے والے سب سے ذلیل ہیں، نعوذ باللہ من، سب سے نچلا طبقہ ہے، کمتر لوگ ہیں۔ بعض اہل علم نے کہا کہ وہ پیشے کے اعتبار سے کمتر لوگ تھے، چھوٹے چھوٹے پیشے، جیسے آج کل ہمارے ہاں کمی کہا جاتا ہے، یا تو ان کا پیشہ جو تھا وہ کوئی اتنا سٹینڈرڈ کا نہیں تھا، تو یا یہ کہ مال و دولت کے اعتبار سے، اسٹیٹس کے اعتبار سے وہ معاشرے کے اندر کوئی بڑے ویل سیٹلڈ اور بڑے ویل اسٹیٹس والے لوگ نہیں تھے۔ اور یہ تانا تقریباً ہر رسول کوئی قوم نے مارا، کیونکہ رسولوں پر سب سے پہلے اور سب سے زیادہ تعداد میں ایمان لانے والے لوگ یہ کمزور لوگ ہی ہوا کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کمزوروں کو تو نبی رسول کے آنے سے، دین آنے سے، اللہ کا قانون زمین پر نافذ ہونے سے تحفظ ملتا ہے، سیکیورٹی ملتی ہے، اور ان کو تو ان کے حقوق ملتے ہیں جن کے ساتھ معاشرہ عام طور پہ ظلم کر رہا ہوتا ہے۔
ان کو کمتر سمجھ رہا ہوتا ہے۔ اور جو بڑے بڑے چودھری، سردار، مالدار لوگ ہوتے ہیں نا، رسولوں کے آنے سے، انصاف آنے سے، امن آنے سے، قانون آنے سے، دین آنے سے ان کے عام طور پر مفادات پر چوٹ لگتی ہے۔ ان کی چودراہٹیں اور ان کے ظلم و ستم کے سارے ضابطے اور نظام وہ زمین بوس ہو جاتے ہیں۔ اس لیے وہ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے عام طور پہ رسولوں، پیغمبروں اور دین والوں کا انکار کرتے ہیں، ان کو ماننے میں ان کو عافیت محسوس نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بات تو ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہرقل نے بھی کہی تھی۔ ہرقل کے دربار میں بھی یہ بات ہوئی تھی، اور اس نے بھی یہ بات پوچھی تھی باقاعدہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اس وقت۔ کیا پوچھا تھا کہ اس رسول، یہ جو رسول ہے جس کی تم بات کر رہے ہو، اس رسول کو ماننے والے لوگ وہ زیادہ تر ایمان والے ہیں؟ جو ایمان والے ہیں زیادہ تر وہ طاقتور لوگ ہیں، اونچے لوگ ہیں، یا کمزور لوگ ہیں؟ فَأَشْرَافُ النَّاسِ يَتَّبِعُونَهُ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ، یا ان کے ضعیف اور کمزور لوگ ہیں؟ تو ابو سفیان نے جواب دیا تھا اس پر ایمان لانے والے زیادہ تر کمزور لوگ ہیں۔ یہ صحیح بخاری میں حدیث۔ اللہ اکبر۔ قال، اس نے کہا وَمَا عِلْمِي، اور کیا مجھے علم ہے، وَمَا عِلْمِي، اور مجھے کیا علم، بازربی کے بارے میں، ما جو کانو تھے وہ یعملون کیا کرتے، مجھے کیا علم کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ان کو تم کہتے ہو کہ یہ اچھے لوگ نہیں ہیں جو تمہارے ساتھ لگ گئے ہیں، پیغمبر پر سرداروں کا یہ اعتراض کہ تمہارے ساتھ زیادہ کمزور لوگ ہیں، ان کو پیچھے کرو پہلے، پھر ہم غور کر سکتے ہیں تم پر ایمان لانے کے بارے میں اور تمہاری مجلس میں بیٹھنے کے بارے میں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ میرا کام تو اللہ کا راستہ بتانا ہے، لوگوں اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، نہ کہ مجھے غرض ہے ان کے پیشوں سے، ان کے کمزور ہونے سے، ان کے مال و دولت سے، ان کے سٹیٹس سے، اور نہ ہی مجھے غرض ہے ان کے ماضی سے کہ ان کی سابقہ زندگی کیسی تھی۔ ممکن ہے کہ کچھ لوگوں نے یہ بھی مینے مارے ہوں، اور فلانا تیرے نال لگا ہے، وہ تو پہلا اے کم کردا ہوندا سی، وہ تو بڑا بھیڑا بندہ سی، ڈکیتیاں چوریاں کردا سی وغیرہ وغیرہ۔ تو ممکن ہے کہ ایسی بات بھی قوم نے کی ہو، جس کے جواب میں حضرت نوح علیہ السلام نے یہ فرمایا قال وما علمی بما کانوا یعملون، مجھے کیا علم کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں۔ اس کا مطلب علم نہیں کا مطلب کہ میرا اس سے کوئی سروکار نہیں، میں نے تو دیکھنا ہے ان کا حال، میں نے تو دیکھنا ہے ان کا ظاہری طور پر قول و قرار کہ وہ زبان سے ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں، جیسا کہ اگلی آیت میں مزید وضاحت فرما دی۔ ان کا معنی ہوتا ہے اگر، لیکن جملے میں الا آ جائے تو پھر ان کا معنی نہیں، ان حسابہم، نہیں ان کا حساب، الا مگر، علی ربی، میرے رب ہی کے ذمے، ان کا حساب میرے رب ہی کے ذمے۔ لو تشعرون، اگر تم سمجھو، اگر تمہیں شعور ہو تو۔ پیغمبر کو بھی اللہ پاک نے یہ حق نہیں دیا کہ
پیغمبر کسی کا دل چیر کر اس کے اندر دیکھیں کہ یہ اندر سے کیسا ہے، یا پیغمبر کسی کے ماضی کے رجسٹر کھول کے بیٹھ جائے کہ تم پہلے یہ تھے لہذا بھاگ جاؤ یہاں سے، میں نے تمہارا ایمان قبول نہیں کرنا، ایسا نہیں، بلکہ اللہ پاک کا قاعدہ قانون یہ ہے پہلے کوئی جتنا بھی برا تھا اب اگر وہ ٹھیک ہو گیا، ایمان لے آیا، باعمل ہو گیا، نمازی ہو گیا، توحید والا ہو گیا، داڑھی والا ہو گیا، پردے والا ہو گیا، تو اب اس کو پچھلا مینا نہیں مارنا، یہ نہیں کہنا، یہ کافروں اور گمراہ لوگوں کا قول ہے کہ اگر کوئی شخص ٹھیک ہونے لگے تو اسے کہہ دیا تیرا پتہ ہے سارا 100 بندے جس نے مارے تھے، قتل کیے تھے بنی اسرائیل میں سے، اللہ پاک نے تو اس کے گناہوں پر بھی معافی کا قلم پھیر دیا تھا۔ فرمایا ان حسابہم الا علی ربی، ان کا حساب تو میرے رب ہی کے ذمے ہے، یہ اس کے ساتھ معاملہ ہے کہ وہ ان کے پچھلے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دے، یا ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے، یا اگر یہ دل سے صحیح مومن نہیں ہوں گے تو پھر وہ پچھلے گناہوں کا بھی حساب لے گا ان سے، یہ اللہ کے ساتھ معاملہ ہے، میں حساب لینے والا نہیں ہوں۔ لو تشعرون، اگر تم سمجھو ان باتوں کو، وما انا، اور نہیں ہوں میں، بھی ہرگز، یہ ماں کے اندر زور پیدا کرنے کے لیے بازر بھی کی پریپوزیشن آئی ہے، وما انا، اور ہرگز نہیں ہوں میں، یا کسی صورت نہیں ہوں میں، طارد المؤمنین، ایمان والوں کو، طاردن کا معنی ہوتا ہے کسی کو مجلس سے نکال دینا، تو میں ایمان والوں کو کسی صورت نکال دینے والا نہیں ہوں۔ وہی چودھریوں سرداروں کا مطالبہ کہ ان چھوٹے چھوٹے کمزور لوگوں کو اپنی مجلس سے پیچھے ہٹاؤ، پھر ہم آپ کی مجلس میں آئیں گے، آپ کی بات سنیں گے، آپ سے ڈائلاگ اور مذاکرات کریں۔ اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کا یہ قول نقل کیا، اور یہ ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا تھا، مکہ والوں نے بھی یہ باتیں کی تھیں کہ تمہارے اوپر ایمان لانے والے زیادہ تر کمزور لوگ ہیں، آپ ان کو پہلے اپنی مجلس سے نکالیے۔ یہ قرآن مجید میں یہ بات 2 مقامات پہ ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، ایک سورۃ الانعام میں اور ایک سورۃ الکہف میں، وما انا بطارد المؤمنین، اور میں ایمان والوں کو کسی صورت نکال دینے والا نہیں، کمزوروں کو اپنے سے پیچھے کر دوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ان آنا، نہیں ہوں میں، الا، مگر، سوائے، نذیر مبین، نذیر ڈرانے والا، خبردار کرنے والا، وارنر، کلیئر وارنر، نذیر مبین، کھلم کھلا ڈرانے والا، واضح ڈرانے والا، نہیں ہوں میں مگر ایک کھلم کھلا اور واضح طور پہ ڈرانے والا۔ میری دعوت اعلانیہ ہے، کوئی خفیہ نہیں ہے کہ چودھریوں سے بیٹھ کے ڈیلنگ کر لوں اور کمزوروں کو نکال دوں اپنی مجلس سے، ایسا نہیں ہے۔ میری دعوت، میری تبلیغ، میرا ڈراوا کھلم کھلا ہے، اب جس کی مرضی ہے وہ اس کو قبول کرے، چاہے کوئی ماڑا ہے، چاہے کوئی تگڑا ہے، چاہے کوئی کمزور ہے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں۔ یہ ہدایت، یہ دین، یہ توحید، یہ اللہ کا پیغام، یہ ساری انسانیت کے لیے، میں کھلم کھلا اعلانیہ ڈرانے والا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ کا یہ پیغمبر، اللہ کا یہ اولو العزم بندہ حضرت نوح 950 سال یہی باتیں قوم کو سمجھاتے رہے۔ یہ کوئی ایک مجلس کی، یہ کسی ایک چوک چوراہے کی بات نہیں ہے، 9.5 صدیاں حضرت نوح علیہ السلام قوم کو یہی سمجھاتے رہے۔
اللہ کی توحید، اللہ کا دین، اطاعت، فرما برداری، شرک کی مذمت۔ قالو، انہوں نے کہا، لام زبر لا، یقیناً، ان اگر لم نہ تنتہی، تنتہی تو باز آیا، اگر تو باز نہ آیا، یا نوح، اے نوح، لم زبر لا تو ضرور، تکونن، تو ہو جائے گا، شروع میں لم زبر لا اور آخر میں نون ثقیلہ شد والا نون، 2 دفعہ یقین، لتکونن، تو ہر صورت ہو جائے گا، من المرجومین، رجم کیے گئے لوگوں میں سے۔ یہ مفعول ہے، مرجوم، اور اس کی جمع مرجومین، جس طرح کہتے ہیں نا مرحومین، مرحوم جس پر رحم کیا جائے، اور مرحوم بھی ہوتا ہے، ایک مرحوم اور ایک محروم بھی ہوتا ہے، محروم جسے محروم کر دیا جائے۔ اور کئی علماء کرام میت پر دعا کرواتے ہیں نا، جب جنازہ پڑھاتے ہیں تو اس وقت یہ دعا بھی پڑھتے ہیں۔ دونوں الفاظ میں تھوڑا سا فرق ہے نا، مرحوم اور محروم، مرحوم جس پر رحم کیا جائے اور محروم جسے محروم کر دیا جائے خیر سے۔ تو اہل علم یہ دعا پڑھا کرتے ہیں جنازہ پڑھاتے وقت، اللہم اجعلہ من المرحومین ولا تجعلہ من المحرومین، اللہ اسے مرحومین میں شامل فرمانا، رحم کیے گئے لوگوں میں، نہ کہ محروم کر دیے گئے لوگوں میں۔ تو یہ اسی وزن پہ ہے جس طرح محرومین، مرحومین، اسی طرح مرجومین جسے رجم کیا جائے، رجم کرنا پتھر مار مار کے کسی کو ہلاک کر دینا۔ لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ، اے نوح یقیناً اس بات میں کوئی شک نہ سمجھنا، یہ ہماری دھمکی بالکل پکی اور سچی ہے کہ اگر تو باز نہ آیا، کس چیز سے باز نہ آیا؟ نوح علیہ السلام کا کیا جرم تھا، کیا کرتے تھے وہ؟ ہمارے بتوں کی مخالفت سے اگر تو باز نہ آیا، ہمارے باپ دادا جو ان بتوں کی پوجا کرتے ہوئے دنیا سے چلے گئے، انڈائریکٹ تو ان کو غلط کہہ رہا ہے نا، اس کا مطلب وہ غلط ہے۔ تو یہ ہمارے معبودوں کی، ہمارے آباء و اجداد کی مخالفت کرنے سے اگر تو باز نہ آیا، ہمارے بناوٹی خداؤں کی مخالفت کرنے سے اگر تو باز نہ آیا، تو اے نوح کان کھول کے سن لے، ہر صورت یقیناً تو سنگسار کیے گئے لوگوں میں سے ہو جائے گا۔ قوم کی دھمکی دیکھیے کتنی سخت ہے۔ اور ہر دور کے گمراہ اور اہل باطل لوگوں کا یہی وتیرہ ہوا کرتا ہے کہ جب دلائل کے میدان میں وہ فیل ہو جاتے ہیں، ناکام ہو جاتے ہیں، بے بس ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ اہل حق کو دھمکیاں دینے پر اتر آتے ہیں، پھر وہ لڑائی جھگڑے، قتل و غارت گری پہ آ جاتے ہیں۔ قال ربی، کہا اے میرے رب، ان قومی، بے شک میری قوم نے کذبونی، یہاں بھی آخر میں نون کے بعد چھوٹی یا حذف ہے، بے شک میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے۔ یہ کوئی ایک مجلس کی بات نہیں، پتہ نہیں کتنی دفعہ جھٹلایا اس قوم نے، کتنی دفعہ سمجھایا حضرت نوح علیہ السلام نے۔ اس کے بعد پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ پاک کے سامنے شکایت کر دی، جب پتا چلا کہ اب تو مزید کوئی شخص ایمان لانے کے لیے تیار ہی نہیں۔ نوح علیہ السلام دعوت دیتے توحید کی تو وہ اپنے کپڑے اپنے چہروں پر ڈال لیتے، جیسے بات سننا ہی نہیں چاہتے، کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے، چہروں پہ کپڑے ڈال لیتے۔ اس کے بعد پھر کہیں جا کر حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال، تھوڑا عرصہ نہیں، پھر جا کے حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ اب میری قوم کے اور میرے درمیان فیصلہ فرما دے، حق و باطل کا فیصلہ فرما دے۔
اور فیصلہ فرما دے کا مطلب کہ اب ان کو ہلاک کر دے، یا اللہ اب ان پر عذاب نازل فرما دے۔ اور قرآن مجید میں یہاں پہ اس صورت کے اندر تو یہ الفاظ ہیں ففتح، پس تو فیصلہ کر دے، بینی میرے درمیان، و بینہم اور ان کے درمیان، فتحا ایک فیصلہ، ونجنی اور مجھے بچا لے، مجھے نجات دے دے، ومن اور جو معیہ میرے ساتھ ہے، من المومنین ایمان والوں میں سے، یا اللہ مجھے اور میرے ایمان والے ساتھیوں کو بچا لے۔ یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ فیصلے سے مراد ان کی یہی تھی کہ اب ان پر عذاب بھیج دے، ان کو تباہ کر دے۔ اب قرآن مجید میں بڑے دیگر مقامات میں بڑے سخت الفاظ بھی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، سورہ نوح میں ہے، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا اللہ اب جو کافر بچ گئے ہیں نا، اب چونکہ ان میں سے کسی کے ایمان لانے کی کوئی امید ہی نہیں، لہذا یا اللہ اس زمین پر کافروں کا کوئی گھر نہ باقی چھوڑنا۔ اور سورۃ القمر کے اندر یہ الفاظ ہیں، انی مغلوب فانتصر، اے میرے رب میں بے بس اور مغلوب ہو گیا ہوں، بے بس اور عاجز آ گیا ہوں، پس تو بدلہ لے۔ فانجیناہ، پس ہم نے بچا لیا اسے، ہم نے بچا لیا اسے، ومن معہ اور جو اس کے ساتھ تھے، فی الفلک کشتی میں۔ کشتی پہ اللہ نے کہا کیا نوح میری آنکھوں کے سامنے کشتی بنائی ہے، پہلی کشتی اس کائنات میں حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ پاک نے بنوائی، اور وہ بہت بڑی کشتی تھی، پورا بحری بیڑا ہی تھا اس دور کا، کہ اس کے اندر ہر جانور کا ایک ایک جوڑا سوار کر دیا گیا، کیونکہ ہر چیز مٹ جانی تھی زمین سے۔ اور ایمان والے بھی سوار ہو گئے، نوح علیہ السلام بھی سوار ہو گئے، وہ کافر کشتی کا بھی مذاق اڑاتے رہے۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، تو ہم نے اسے اور ان کو جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے، المشحون بری ہوئی، کشتی بھر گئی تھی سارے ایمان والوں سے اور جانوروں کے جوڑوں سے، مشحون لیڈن شپ، الفلک المشحون لیڈن شپ، بری ہوئی کشتی۔ ثم اغرقنا، پھر ہم نے غرق کر دیا، ڈبو دیا، بعد الباقین، باقی لوگوں کو، پھر اس کے بعد ہم نے بعد الباقین باقی لوگوں کو غرق کر دیا۔ ان فی ذالک لآیۃ، بے شک اس میں یقیناً عظیم نشانی ہے، یعنی اس میں نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے بڑا سامان ہے۔ نوح علیہ السلام کے قصے میں تو مکہ کے مشرکوں کو یہ واقعہ سنا کر ڈرایا جا رہا ہے، تمہارے لیے اس میں بڑی عبرت ہے، نشانی ہے، سیکھ جاؤ، سمجھ جاؤ۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت تک آنے والے اہل ایمان کے لیے جو لوگوں کو دین کی، توحید کی دعوت دیتے ہیں، ان کے لیے اس میں تسلی کا سامان ہے کہ بڑے بڑے پیغمبروں کی نہیں مانی گئی، اگر تمہاری بھی لوگ نہیں مانتے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اپنا کام جاری رکھو۔ وما کانا، اور نہ تھے اکثرہم ان میں سے اکثر، مومنین ایمان لانے والے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک آپ کا رب، لَهُوَ، لفظ پر لا، یقیناً ہوا وہی، العزیز سب پر غالب ہے۔ اگر وہ کافروں کو فوری طور پر غرق نہیں نہ کرتا، 9.5 سال مہلت دے دیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کمزور ہے، بلکہ وہ تو عزیز ہے، سب پر غالب ہے، جب چاہے کسی کو تباہ کر سکتا ہے۔ لیکن اس کی حکمت یہ ہے کہ وہ مہلت دیتا ہے، شاید کوئی سدھر جائے، کیونکہ وہ الرحیم ہے، نہایت رحم والا بھی ہے نا، اس لیے وہ مہلت بھی دیتا ہے کہ شاید انسان سدھر جائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔